بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ تخصص فی الفقہ سال اول میں ہماری ایک کتاب شرح عقود رسم المفتی کے نام سے مکمل ہوئی، اور آج ہمارا پہلا درس ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رسم افتاء میں مشہور و معروف تصنیف اجل الاعلام ان الفتوى مطلقا على قول الامام، یہ امام اہل سنت نے سن 1334 میں یہ رسالہ تحریر فرمایا، اور رسالے کا جو لفظی معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اجل الاعلام، اجلا یہ جو ہے وہ زیادہ روشن چیز کو کہتے ہیں، اعلان کو کہتے ہیں اعلان کرنا، تو اجل الاعلام واضح اور روشن اعلان کس چیز کے متعلق کہ ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام، کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ مطلقاً قول امام پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی سے قبل اس مضمون اور ٹاپک پر اس انداز میں تفصیلی گفتگو اور تفصیلی کلام کسی نے بھی نہیں کیا، جنہوں نے کیا انہوں نے مختصراً اور چیدہ چیدہ مقامات پر اپنے طور پر کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ نہ کچھ اشکالات اور ان کے جوابات کو بیان کیا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے ایک جگہ پر ان ساری باتوں کو اور ساری کی ساری گفتگو کو جمع فرماتے ہوئے باقاعدہ سے ایک رسالہ جو ہے وہ تحریر فرمایا۔ اچھا، یہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف کے پہلے رسالے میں اس کا شمار ہوتا ہے، پہلا جو رسالہ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، عموماً ہمارے ہاں جو طلباء یا علماء فتاوی رضویہ کا مطالعہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے کوئی بھی کتاب جب آپ شروع کرتے ہیں تو پہلی جلد سے اور ابتدا سے اس کو بالاستیعاب آپ پڑھیں، تو یاد رکھیے گا کہ فتاوی جات میں اور بالخصوص فتاوی رضویہ میں پڑھنے کی یہ ترتیب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو رسالہ ہے نا، یا آپ جب ابتداً خود شروع میں آپ اس کو پڑھنے لگیں گے آپ پریشان ہوں گے کہ امام اہل سنت کس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلے، نام تو واضح ہے کہ بھئی فتویٰ قول امام پر ہوگا، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اس میں امام اہل سنت جو ہے نا جو یہ بات کریں گے کہ بھئی مطلقاً قول امام پر فتویٰ دیا جائے گا، حالانکہ یہ اصل موضوع نہیں ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب میں امام اہل سنت نے جو کلام فرمایا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب کئی تخصصات کے اندر ایسا ہوتا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ کئی تخصصات کے اندر ایسا ہوتا ہوگا کہ شرح عقود سے پہلے، جیسے اردو رسائل ہے نا الفضل الموہبی اور رجل العالم، تو ہو سکتا ہے کہ شرح عقود سے پہلے اس کو پڑھایا جاتا ہو، لیکن میری جو ترتیب ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے الفضل الموہبی، پھر شرح عقود،
پھر اجل الاعلام. اس ترتیب سے اگر کوئی رسم افتاء کی ان تین کتابوں کو پڑھے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا. الفضل الموہبی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو امام علیہ سنت نے دو رسائل کے وہاں پر حوالے دیے ہیں. پہلا رسالہ جو ہے حاجز البحرین، اب وہ نصاب میں نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم پھر اس کو زیر بحث جو ہے اس پر کلام نہیں کر سکتے. لیکن دوسرا رسالہ جس کا حوالہ امام علیہ سنت دیتے ہیں وہ اجل الاعلام ہے. تو الفضل الموہبی دراصل جو ہے وہ اجل الاعلام کا ایک خلاصہ اس کو سمجھ لیجئے آپ. اس کو جو ہے وہ ایک اس کا آہ، یوں سمجھیے کہ اشارتاً اعلی حضرت ایک چیز کو بیان کرنا چاہ رہے تھے جس میں یہ بیان کیا تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو امام علیہ سنت کا کلام ہے، امام اعظم کا کلام ہے. وہ تو چلیں ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے، اصول حدیث کے حوالے سے اس پر ایک بڑی گہری گفتگو کی جاتی ہے. اجل الاعلام در حقیقت امام علیہ سنت کے شاہکار اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمدہ ترین تصانیف میں سے ایک ہے. تو لہٰذا جن افراد نے فتاوی رضویہ کو ترتیب دیا تو انہوں نے اس بحث میں اس رسالے کو سب سے پہلے رکھا. آپ اس کی اہمیت کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتب فقہ میں جو ترتیب ہوتی ہے نا، سب سے پہلے جو ترتیب ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ کے کتاب الطہارت، ٹھیک ہے. پھر اس میں جو ہے وہ اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم، یہ ایک ترتیب ہماری چلتی ہے. فتاوی رضویہ میں کتاب الطہارت سے بھی پہلے جو ہے وہ آپ کو اجل الاعلام نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو اجل الاعلام کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ابتداءً کتاب الطہارت سے ہے، یہ ایک خالصتاً اصولی بحث ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو مثالیں نظر نہ آئیں، جیسے اکثر طلبہ سوال کر رہے ہوتے استاد جی اس پر کوئی مثال دیں. یہ اصولی بحث ہے اور خالصتاً ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی ٹاپک ہے اور اس پر اصولی بحث ہے. اب جب ہم پڑھ رہے تھے اللہ آپ کا بھلا کرے شرح عقود، تو شرح عقود میں ایک مقام آتا ہے قول امام پر فتوی کے حوالے سے. تو اس مقام پر سیدی امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صاحب بحر کی ایک عبارت کو نقل کیا تھا. اچھا، صاحب بحر کی وہ عبارت نقل کرنے کے بعد آپ نے علامہ خیر الدین رملی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ اس پر بیان کیا، اور اس کے بعد پھر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے صاحب بحر کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے علامہ خیر الدین رملی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ساتھ دیتے ہوئے صاحب بحر کے موقف کی تردید کی تھی. تو اس مقام پر میں نے کہا تھا کہ اس کی جو اصل بحث ہمیں نظر آئے گی وہ ہمیں نظر آئے گی اجل الاعلام کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب اجل الاعلام کو سمجھنے سے پہلے جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوگی، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس رسالے میں بات کس چیز پر ہوگی اور اس رسالے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو مفتی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ قول امام پر فتویٰ دے. امام اہل سنت کا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ حکم علی الاطلاق ہے، مطلقاً قول امام پر فتویٰ ہوگا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قول امام سے عدول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اچھا، جب میں یہ بات کروں گا یا امام علیہ سنت یہ بات فرما رہے ہیں کہ مطلقاً
قول امام پر فتویٰ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ یار یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی، کتنے مقامات پر کتنی جگہوں پر ہم جو ہے وہ قول امام سے عدول کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا امام علیہ سنت کو یہ چیز نظر نہیں آئی؟ یا جو ہے دیگر فقہا جو اس بات کی طرف آتے ہیں کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ ہوگا، تو کیا انہیں یہ چیز نظر نہیں آئی؟ بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلقاً قول امام پر تو فتویٰ نہیں ہے، بلکہ کئی مقامات پر قول امام سے عدول بھی ہے، تو یہ تو ہر شخص کو تقریباً جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم یہاں پر یہ بحث کریں گے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قول امام ہی پر فتویٰ ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ قول امام پر فتویٰ جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیے گا۔ اب وہ کیسے نہیں ہے، ہم اس کی طرف ابھی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس رسالے میں بحث بھی اسی چیز پر ہوگی کہ کس طرح سے جو ہے وہ قول امام پر فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، اس کے لیے جو ہے وہ میں مزید ایک دو چیزیں آپ کو پیش کروں گا، تبھی جو ہے وہ آپ کو کچھ چیزیں اس میں واضح طور پر سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ کریم۔ اچھا اچھا جناب، یہاں تک تو امید ہے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے بیان کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ گفتگو کہاں سے شروع ہوگی۔ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے وہ فائل بھیج رہا ہوں گروپ میں، آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اس فائل کو دیکھیے اور اس کو پھر ہم یہاں پر جو ہے اپنے سامنے کھولتے بھی ہیں۔ یہ مزید بھی اس میں ہم ایک اور چیز کو ایڈ کر دیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اجل الاعلام کو شروع کرنے سے پہلے یہ آ گیا آپ کے پاس۔ اچھا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو؟ میرے خیال سے اسکرین پہ بالکل واضح ہے۔ اسکرین پر بھی میں نے اس کو جو ہے وہ آپ کے لیے اوپن کر دیا، اور ایک چیز تھوڑی سی واضح طور پر، یہ کچھ عبارتیں ہم نے جمع کی ہیں، تو یہ جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اجل الاعلام اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ایک عبارت آتی ہے، وہ ہے صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ تعالی کی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ایک عبارت ہے، تو لکھا ہے ہم نے کہ سب سے پہلے صاحب بحر کا کلام جو کہ علامہ شامی نے عقود رسم المفتی میں بھی ذکر کیا، وہ ملاحظہ ہو۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، اب یہ جب آپ نے شرح عقود پڑھی تھی نا تو وہاں پر یہ عبارتیں تھیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ قال العلامۃ المحقق البحر فی صدر قضاء البحر بعدما ذکر تصحیح السراجیتی
ان المفتی یفتی بقول ابی حنیفة علی الاطلاق وتصحیح حاب القدسی اذا كان الامام في جانب وهما في جانب ان الاعتبار لقوة المدرك ما نصه فإن قلت كيف جاز للمشايخ الإفتاء بغير قول الإمام الأعظم مع أنهم مقلدون قلت قد أشكل على ذلك قد أشكل علي ذلك مدة طويلة ولم أرى فيه جوابا إلا ما فهمته الآن من بعد কাছে পানি দাও। كلامهم وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا حتى نقل في السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر ذلك على ذلك له وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به فأقول أن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفى بالحفظ كما في القنية وغيرها فيحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أين قلنا وعلى هذا فما صححه في الحاوي مبني على ذلك الشرط وقد صححوا أن الإفتاء بقول الإمام فينتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه لأنهم إنما أفتوا بخلافه لفقد شرطه في حقهم وهو الوقوف على دليله وأما نحن قلنا الإفتاء وإن لم نقف على دليله وقد وقع للمحقق ابن الإمام في همامي في مواضع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله ولكن هو أهل للنظر في الدليل ومن ليس بأهل النظر فيه. ایک منٹ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا. اچھا جی جناب. یہ اسکرین میرے خیال سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یا نہیں. چلو اچھا اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا نَحْنُ، اچھا یہاں سے تھا بِأَنْ لَا يُعْدَلُ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا لِضَعْفِ دَلِيلِهِ وَلَكِنْ هُوَ أَهْلُ النَّظْرِ فِي الدَّلِيلِ وَمَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلنَّظْرِ فَعَلَيْهِ الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ. اب یہ عبارت ہے کیا؟ یہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے لیکن پھر بھی میں اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت اور اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. فرمائیں کہ علامہ محقق صاحب البحر نے البحر الرائق میں، امام ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے البحر الرائق میں کتاب القضاء کے شروع میں پہلے تصحیح سراجیہ اور تصحیح حاوی قدسی ذکر کی. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں آپ نے
فرمایا کہ فی صدر قضاء البحر بعد ما ذکر تصحیح السراجیہ، ٹھیک ہے، یعنی سراجیہ کی ایک عبارت بیان کی. اچھا، اس سے مراد جو ہے وہ سراجیہ سے مراد وہ والی سراجیہ نہیں ہے جو یہ اس کی ہے علم میراث کی، وہ والی مراد نہیں. اور پھر حاوی القدسی کی تصحیح بیان کی، ٹھیک ہے، وہ تصحیح الحاوی القدسی. تصحیح سراجیہ یہ تھا کہ ان المفتیہ یفتی بقول ابی حنیفہ علی الاطلاق، ٹھیک ہے. اور حاوی قدسی کی جو تصحیح تھی کہ اذا کان الامام فی جانب وہما فی جانب، کہ جب امام اعظم ایک طرف ہوں اور صاحبین ایک طرف ہوں تو ان الاعتبار لقوت المدرک مانسہ، کہ اعتبار قوت دلیل کا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ دو تصحیحات صاحب بحر نے بیان کی، ایک سراجیہ کی، ایک حاوی القدسی کی. سراجیہ نے کہا مطلقاً قول امام پر جو ہے مفتی فتویٰ دے گا، اور جو حاوی القدسی کی تصحیح تھی وہ یہ تھی کہ اگر امام ایک جانب ہو اور صاحبین ایک طرف ہوں تو اعتبار قوت دلیل کا ہوگا. تو اب یہ دیکھیے ہم نے آگے لکھا کہ تصحیح سراجی یہ تھا کہ مفتی کو مطلقاً قول امام پر فتویٰ دینا ہوگا، ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے نمبر پر ہم نے لکھا کہ تصحیح حاوی قدسی یہ ہے کہ اگر امام اعظم ایک جانب ہو اور صاحبین دوسری جانب ہو تو قوت دلیل کا اعتبار ہوگا. یہ تو ہو گئی دو باتیں جو صاحب بحر نے دو تصحیحات بیان کر دی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوال ہو کہ مشائخ کو یہ جواز، اب توجہ کیجیے گا کہ اگر یہ سوال پیدا ہو، فَإِن قُلْتَ سے انہوں نے ایک سوال پیدا کیا. یہ ابھی تک امام اہل سنت کا کلام نہیں چلے گا نا، یہ پہلے ہم ان عبارتوں کو سمجھیں گے کہ گفتگو کیا ہے. اجلل اعلام ایسے آسانی سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ کو ان عبارات کا نہیں پتہ چلے گا کہ بات کی کیا تھی اور اصل مسئلہ ہوا کہاں پہ تھا. اب صاحب بحر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال ہو، یہ صاحب بحر کی عبارت تھی کہ اگر یہ سوال ہو کہ مشائخ کو یہ جواز کہاں سے ملا کہ امام اعظم کے مقلد ہوتے ہوئے ان کے قول کو چھوڑ کر دوسرے قول پر فتویٰ دیں. جو مشائخ تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ شرح خود میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ مشائخ قول امام سے عدول کریں گے یا نہیں کریں گے. تو صاحب بحر نے کہا تھا کہ اگر یہ سوال ہو کہ مشائخ مقلد بھی ہیں اور مقلد ہوتے ہوئے وہ قول امام کو چھوڑ کر دوسرے کے قول پر فتویٰ دیں، ان کو یہ جواز کہاں سے ملا. تو صاحب بحر نے جواب میں کہا تھا کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اشکال عرصہ دراز تک مجھے درپیش رہا اور اس کا کوئی جواب مجھے نظر نہیں آیا. صاحب بحر نے کہا تھا، اس شرح خود میں بھی یہ عبارت گزری تھی. اچھا، انہوں نے کہا کہ مشائخ نے کیسے عدول کیا، ان کو یہ جواز کہاں سے ملا. تو صاحب بحر نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں بھی یہ اشکال رہا اور پھر مجھے اس کا جواب نظر نہیں آیا، مگر کس وقت، اس وقت ان حضرات کے کلام سے جو انہوں نے ہمارے اصحاب سے نقل کیا. اب صاحب بحر کو اس کا جواز کہاں سے مل رہا ہے کہ مشائخ قول امام سے عدول کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواز مجھے وہاں پر نظر آیا کہ یہ جو ہمارے حضرات نے جو کلام بیان کیا ہے ہمارے اصحاب سے، انہوں نے یوں نہیں بیان کیا ہے کہ انہو، یہ عبارت بہت اہم ہے، انہو لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا حل سمجھ میں آ گیا کہ مشائخ کو قول امام سے عدول کی صورت کیسے ملی. وہ ایسے ملی کہ یہ والی عبارت تھی، لا یحل لأحد، امام اعظم اور آپ کے اصحاب سے یہ روایت منقول ہے، شرح عقود میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا حل سمجھ میں آیا کہ دلیل امام کے عدم علم کی وجہ قول امام کے خلاف فتویٰ دیا جاتا تھا. دلیل امام کے عدم علم کی وجہ سے قول امام کے خلاف فتویٰ دیا جاتا تھا. جن لوگوں نے قول امام سے عدول کیا وہ اس لیے عدول کیا کہ انہیں امام کی دلیل کا علم نہیں تھا. یہ صاحب بحر کہہ رہے ہیں. اور اس پر دلیل کہاں سے لے کر آئے کہ مشائخ نے کہا کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا،
کسی کو حلال نہیں کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے یہ پتا چلے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ لہٰذا جن کو امام کی دلیل کا علم نہیں تھا انہوں نے امام کے قول سے عدول کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ سراجیہ میں یہ منقول ہے، اب دیکھیے گا سراجیہ میں یہ منقول ہے کہ علامہ عصام کی امام صاحب کی مخالفت کا یہی سبب ہے جو وہ بسا اوقات قول امام کے خلاف فتویٰ دیتے تھے کہ انہیں دلیل امام معلوم نہیں ہوتی تھی۔ یہ صاحب بہر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شرط کہ قول امام کی دلیل معلوم نہ ہونے پر فتویٰ دوسرے قول پر دے دیں، یہ حضرات مشائخ کے زمانے میں تھی۔ یہ ساری گفتگو ہماری جو ہے وہ شرح و خود میں ہو چکی ہے، لیکن ایک دہرائی ہماری ہو جائے تو صاحب بہر نے کہا تھا کہ مشائخ کے زمانے میں یہ شرط تھی کہ امام کی دلیل کا معلوم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے فرمائیں لیکن ہمارے زمانے میں بس یہی کافی ہے کہ ہمیں اقوال امام حفظ ہوں اور اسی کے مطابق فتویٰ دیں، جیسا کہ خنیہ وغیرہ میں۔ اب یہاں صاحب بحر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قول امام پر مطلقاً فتویٰ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ شرط ہی نہیں ہے کہ دلیل معلوم ہونا ضروری ہے، لہٰذا کیا کیا جائے گا، محض امام کے اقوال کا حفظ کیا جائے گا، حفظ مسائل کیا جائے گا اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دلیل کا معلوم ہونا شرط نہیں ہے، فرمائے جیسا کہ خنیہ وغیرہ میں ہے۔ پھر صاحب بہر فرماتے ہیں اب اگرچہ ہمیں قول امام کی دلیل معلوم نہ ہو تب بھی ہمارے لیے قول امام پر فتویٰ دینا جائز ہے بلکہ واجب ہے اگرچہ دلیل معلوم نہ ہو۔ اسی تفصیل کے پیش نظر تصحیح حاوی اس میں یہ ہے کہ اذا کان الامام فی جانب وہما فی جانب ان الاعتبار لقوت المدرک ایت دلیل، یہ جو حاوی میں کہا کہ جب امام ایک طرف ہو اور صاحبین ایک جانب ہو تو اعتبار قوت مدرک یعنی دلیل کا ہوگا، اسی شرط یعنی قوت دلیل کا اعتبار پر مبنی ہے تصحیح حاوی۔ اور دوسری طرف یہ تصحیح بھی ہے کہ ان الافتاء بقول الامام، کہ قول امام پر جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا جیسا کہ سراجیہ میں۔ ان دونوں تصحیحات سے یہ بات منتج ہوئی، یہ صاحب بہر کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں تصحیحات سے یہ بات منتج ہوئی یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم قول امام پر ہی فتویٰ دیں۔ دیکھیں جو تصحیح سراجیہ ہے وہ تو واضح ہے کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ ہے۔ رہی بات تصحیح حاوی کی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تصحیح حاوی میں یہ جو کہا ہے نا کہ امام ایک جانب ہو اور صاحبین ایک طرف ہو تو قوت دلیل کا اعتبار ہوگا، تو امام ابن نجم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہمارے زمانے میں تو حفظ مسائل پر زور دیا جائے گا، دلیل کے اوپر جو ہے زور نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو قول ہے تصحیح حاوی کا تو اس سے بھی یہی نتیجہ نکل رہا ہے، قوت دلیل کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا لہٰذا ہم اس میں بھی امام کے قول پر ہی فتویٰ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمائیں کہ ان دونوں تصحیحات سے یہ بات منتج ہوئی کہ ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم قول امام پر ہی فتویٰ دیں اگرچہ مشائخ اس کے برخلاف فتویٰ دے چکے ہوں، اس لیے کہ قول امام کے خلاف افتاء مشائخ کی وجہ یہ ہے کہ قول امام پر فتویٰ دینے کے لیے اس کی دلیل سے باخبر ہونے کی جو شرط ان کے حق میں تھی وہ مفقود ہے، یعنی اب ہمارے حق میں وہ شرط مفقود ہے کہ وہ اس دلیل سے باخبر نہ ہو سکے، اس لیے قول امام پر فتویٰ نہ دے سکے۔ اور ہمارے لیے یہ شرط نہیں کہ ہمیں دلیل امام کا علم ہو تبھی قول امام پر فتویٰ دے، لہٰذا ہمیں قول امام پر ہی فتویٰ دینا ہے اگرچہ اس کی دلیل سے آگاہی نہ ہو۔ اسی وجہ سے محقق ابن حمام نے متعدد مقامات پر قول صاحبین پر فتویٰ دینے کی وجہ سے مشائخ کا رد کیا اور فرمایا کہ قول امام سے انحراف کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کی دلیل ضعیف ہو، لیکن محقق علی الاطلاق امام ابن حمام میں دلیل کو پرکھنے کی اہلیت تھی، جو بندہ دلیل میں نظر کی اہلیت نہیں رکھتا اس پر تو یہی لازم ہے کہ قول امام پر فتویٰ دے۔ یہاں اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اقوال کی معرفت اور ان کے مراتب میں امتیاز کی لیاقت کے ساتھ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی قدرت حاصل ہو۔ تو لہٰذا جس کے اندر یہ قدرت حاصل نہیں ہے، جس کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا لازم ہے؟ اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ قول امام پر مطلقاً فتویٰ دے۔ یہ پورے کا پورا کلام
امام ابن نجیم مصری نے فرمایا، اور آپ کے کلام کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصحیح حاوی لے لیں یا تصحیح سراجی لے لیں، کسی بھی صورت میں لے لیں، فقہا یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ ہوگا۔ جن مشائخ نے قول امام سے عدول کیا تھا، وہ صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے لیے شرط یہ تھی کہ امام کی دلیل کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب انہیں امام کی دلیل کا علم جس جس مقام پر نہیں تھا، انہوں نے قول امام سے عدول کیا، جہاں علم تھا وہاں قول امام پر فتویٰ دیے۔ ٹھیک ہے، جیسے علامہ عصام کی انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے قول امام سے جن جن مقامات پر عدول کیا وہ اس وجہ سے کہ انہیں دلیل کا علم نہیں تھا۔ رہی بات مشائخ کے بعد والے فقہا کی، مشائخ کے بعد والے فقہا کے بارے میں امام ابن نجیم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو دلیل کی معرفت ضروری ہی نہیں تھی، ان کے لیے تو امام کے قول کو حفظ کرنا ضروری تھا، لہٰذا ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ دے، کیونکہ اصل اصول یہی ہے کہ قول امام جو کہ صاحب مذہب ہے اس کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ گفتگو کی صاحب بحر نے۔ اچھا، جب صاحب بحر یہ گفتگو کرتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ صاحب بحر کی اس گفتگو کے اوپر علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام کرتے ہیں۔ خیر الدین رملی نے بحر الرائق پر حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ رملی کے نام سے، جو بحر کے اوپر حاشیہ ہے۔ محقق ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بحر الرائق ہے اس پر آپ کا حاشیہ ہے۔ اب اس پر جو حاشیہ ہے، اس حاشیے میں علامہ خیر الدین رملی نے کیا کر دیا کہ آپ نے صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری کا رد کر دیا، اور آپ نے کیا لکھا؟ عقود رسم المفتی میں یہ بھی مذکور ہے، علامہ شامی یہ بھی لے کر آئے۔ تو اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ علامہ رملی کی طرف سے صاحب بحر کا رد، موشی البحر الرائق علامہ رملی نے صاحب بحر کے کلام کا جو رد کیا ہے عقود رسم المفتی سے، اب وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ علامہ رملی نے کہا کہ اقول، یہ سوری، علامہ شامی نے کہا اقول لا یخفا علیک۔ اب ذرا اندازہ لگائیے علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، پہلے علامہ شامی بات کریں گے پھر رملی کا کلام لانے والے۔ علامہ شامی کہتے ہیں اقول لا یخفا علیک ما فی ھذا الکلام من عدم الانتظام، ولہذا اعترضہ محشیہ الخیر الرملی بأن قوله يجب علينا الافتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أين قال مزاد لقول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا إذ هو صريح في عدم جواز الافتاء بغير أهل الاجتهاد فكيف يستدل به على وجوبه فنقول ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة وإنما هو حكاية عن المجتهد أنه قائل بكذا واعتبار هذا الملحظ تجوز حكاية قول غير الإمام فكيف يجب علينا الافتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير فليتأمل۔ علامہ رملی نے کیا کہا؟ آپ علامہ صاحب بحر کا کلام آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے؟ صاحب بحر نے جو بات بتائی تھی، میں نے عقود رسم المفتی میں بھی تفصیلاً وہ بات آپ کو سمجھائی تھی کہ صاحب بحر کس موقع پر۔ رملی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، پہلے تو شامی کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کلام کی بے نظمی ناظرین پر مخفی نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے خیر الدین رملی نے اس پر اعتراض کیا کہ ان دو اقوال کے درمیان تضاد ہے۔ کون سے دو اقوال؟ یہ دیکھیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور آسان آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ قول نمبر 1، یجب علینا الافتاء بقول الامام وان لم نعلم من این قال، ہمیں قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے اگرچہ اس قول کی دلیل معلوم نہ ہو۔ قول نمبر 2، لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من این قلنا، کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اسے یہ علم نہ ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے کہا۔ پہلا قول کیا کہہ رہے؟ قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے اگرچہ دلیل معلوم نہ ہو۔ دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے کہ قول امام پر فتویٰ دینا، یہ کہ مشائخ میں سے کسی کے قول پر فتویٰ دینا حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دلیل کا علم نہ ہو۔ دونوں میں واضح طور پر تضاد ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ قول
یعنی لا یحل لأحد، دوسرا جو قول ہے، ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، اس امر میں صریح ہے، واضح ہے کہ اہلیت اجتہاد کے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ من این قلنا، یعلم من این قلنا، یہ اہلیت اجتہاد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا خیر الدین رملی نے کہ بھائی یہ تو واضح ہے دوسرا قول کہ اہلیت اجتہاد کے بغیر فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ پھر فرمائیں کہ پھر اس سے اس شرط کے بغیر وجوب افتاء پر استدلال کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط نہ پایا جائے تو قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے، یہ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو محقق رملی کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اہل اجتہاد سے جو حکم صادر ہوتا ہے وہ حقیقتاً افتاء ہی نہیں ہے، وہ تو امام مجتہد سے صرف اس بات کی نقل و حکایت کرنا ہے کہ وہ اس حکم کے قائل ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے تو غیر امام کے قول کی نقل و حکایت بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جب غیر مجتہد فتویٰ دے رہا ہے اور وہ حقیقتاً فتویٰ ہے ہی نہیں، وہ تو مجازاً حکایت ہے، تو پھر امام کے قول کی ہی تخصیص کیا؟ آپ تو کسی کے قول کو بھی جو ہے حکایت کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر ہم پر یہ کیسے واجب رہا کہ ہم قول امام ہی پر فتویٰ دیں، یہی پر زور دیا میں نے، پھر ہم پر یہ کیسے واجب رہا کہ ہم قول امام ہی پر فتویٰ دیں اگرچہ مشائخ نے اس کے برخلاف فتویٰ دیا، حالانکہ ہم تو صرف مشائخ کے فتوے کے ناقل ہیں اور کچھ نہیں۔ یہاں تعمل کی ضرورت ہے۔ تو جب مشائخ جس قول پر فتویٰ دے رہے ہیں اسی پر دیتے ہیں، آپ تو ویسے ہی مفتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ چکے ہیں کہ مشائخ مفتی تھے، اب کے دور میں تو مفتی رہے ہی نہیں، تو لہٰذا جب آپ حکایت کرنے والے ہیں تو حکایت کرنا ہے تو آپ قول مشائخ کو کی حکایت کریں، امام کے قول کی کیوں حکایت کر رہے ہیں جبکہ آپ کو اس کی دلیل کا علم بھی نہیں ہے اور آپ اہل دلیل ہیں ہی نہیں؟ تو اس لیے علامہ رملی کہتے ہیں کہ یہاں تعمل کی ضرورت ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور عبارت میں بیان کر دوں اور بات ختم کر دیتے ہیں، یہ دو عبارتیں ہو گئی، صاحب بحر کی عبارت ہوئی، اس کے بعد علامہ رملی نے اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے؟ علامہ رملی نے کہا کہ صاحب بحر کا یہ کلام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی دو عبارتوں کے اندر جو ہے وہ تضاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لازم کر رہے ہیں مفتی پر کہ وہ قول امام پر فتویٰ دے، حالانکہ وہ مفتی یہ ناقل ہے، حقیقتاً اس کا فتویٰ ہی نہیں ہے، تو جب نقل کر رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، تو حکایت کرنا ہے تو مشائخ کے قول کو کریں، امام کے قول کی تخصیص کیوں کر رہے ہیں آپ؟ علامہ شامی کی طرف سے کیا ہوا کہ علامہ رملی کے کلام کی توضیح اور تشریح ہوئی، رد نہیں ہوا، گویا کہ علامہ شامی علامہ رملی کے ساتھ ہیں اور علامہ رملی جو ہے وہ صاحب بحر کے خلاف گئے تو علامہ شامی بھی صاحب بحر کے خلاف گئے۔ علامہ شامی اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ توضیح أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين قال واطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه على دليله فيفتون به ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله فإن نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف مثلا وحيث لم نكن أهلا للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريح والتعصيل فعلينا حكاية ما يقولونهم لأنهم هم اتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم وانظر إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم إن المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف رجحوا وصححوا إلى أن قال فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم وفي فتاوى العلامة ابن الشلبي ليس للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر جو ہے وہ اس کلام کی وضاحت فرما دی کہ علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کلام فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو صاحب بحر کا رد کیا ہے، ہم اسی کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی
مزید اپنے طور پر وضاحت فرما رہے ہیں۔ اچھا، علامہ شامی کیا کہتے ہیں؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کی توضیح یہ ہے کہ مشائخ کو دلیل امام سے آگاہی حاصل ہوئی، انہیں علم ہوا کہ انہیں علم ہوا کہ امام نے کہاں سے فرمایا، ساتھ ہی اصحاب امام کی دلیل سے بھی وہ آگاہ ہوئے، اور انہوں نے بعض اوقات دلیل اصحاب کو دلیل امام پر ترجیح دی اور دلیل اصحاب کے مطابق فتویٰ دیا۔ ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے قول امام سے انحراف اس لیے اختیار کیا کہ انہیں ان کی دلیل کا علم نہ تھا۔ یہ جو صاحب بہار نے کہا تھا نا کہ مشائخ نے اس لیے عدول کیا کہ انہیں قول امام کی دلیل کا علم نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں جناب والا دلیل کا علم ہی نہیں تھا، تو اس لیے علامہ شامی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے قول امام سے انحراف اس لیے اختیار کیا کہ انہیں ان کی دلیل کا علم نہ تھا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرات مشائخ نے دلائل قائم کر کے اپنی کتابیں بھر دی ہیں۔ اگر آپ کتابوں پر غور کریں تو مشائخ نے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں دلائل سے، اور اس کے بعد بھی لکھتے ہیں کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، ٹھیک ہے، امام کے دلائل بیان کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ فتویٰ قول ابو یوسف پر ہے، اور ہم میں چونکہ دلیل میں نظر کی اہلیت نہیں اور نہ ہی تأسیس اصول اور تخریج فروع کی شرائط کے حصول میں رتبہ مشائخ تک رسائی حاصل ہے، لہٰذا ہمارے ذمے یہی ہے کہ ہم مشائخ کے اقوال نقل کر دیں، کیونکہ یہی حضرات مذہب کے ایسے متبع ہیں جنہوں نے اپنے اجتہاد کی قوت سے مذہب کی تقریر و تحریر کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ ملاحظہ ہو علامہ قاسم کی عبارت جو ہم پیش کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجتہدین پیدا ہوتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مقام اختلاف میں نظر فرما کر ترجیح و تصحیح کا کام سر انجام دیا، تو ہمارے اوپر اس کی پیروی اور اسی پر عمل کرنا لازم ہے جو راجح قرار دیا جا چکا ہے، جیسے ان حضرات کی اپنی حیات میں فتویٰ دینے کی صورت میں ہوتا۔ علامہ ابن شلبی کے فتاوی میں مرقوم ہے کہ قاضی یا مفتی کو قول امام سے انحراف کی گنجائش نہیں، مگر اس صورت میں جب کہ مشائخ میں سے کسی نے صراحت فرمائی ہو کہ فتویٰ کو امام صاحب کے سوا کسی اور کے قول پر ہے، تو قاضی کو امام کے علاوہ دوسرے کے قول کے مطابق حکم لگانا جائز نہیں، ہر اس مسئلے میں جس میں امام کے علاوہ کسی دوسرے کے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو اور امام صاحب کی دلیل کو ترجیح دی گئی ہو۔ اگر ایسے مسئلے میں قاضی نے خلاف امام فیصلہ کر دیا تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا، بے ثباتی کی وجہ سے خود بخود ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی علامہ شامی کہتے ہیں کہ بھئی جب مشائخ نے امام کے قول کو ترجیح دی تو پھر تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ قول امام کو لیں، لیکن اگر مشائخ اس کے برخلاف جاتے ہیں تو مشائخ کے پاس دلائل ہوں گے تو ہم مشائخ کی اتباع کریں گے، اور چونکہ ہم اہلیت نظر نہیں رکھتے لہٰذا ہمارے اوپر یہی لازم ہے کہ ہم مشائخ کی اتباع کرتے ہوئے جس قول کو انہوں نے اختیار کیا اسی پر فتویٰ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا ان تینوں عبارتوں کا کہ علامہ ابن نجیم مصری اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بھئی مشائخ کے لیے تو شرط تھی امام کی دلیل کی معرفت، ہمارے لیے شرط نہیں ہے، لہٰذا ہم مطلقاً قول امام پر فتویٰ دیں گے۔ امام رملی نے فرمایا کہ بھئی بات یہ نہیں ہے، مشائخ آپ جو ہے وہ اچھا، امام رملی نے دوسرے زاویے سے بات کی۔ امام رملی کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشائخ کی طرح نہیں ہیں تو پھر حقیقتاً ہم مفتی نہیں ہیں، تو جب ہم مفتی نہیں ہیں تو ہم حکایت کرنے والے ہیں، اور جب ہم حکایت کرنے والے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم مشائخ کی ہی اقوال کو لے کر ان کی حکایت کریں، انہی کو بیان کریں۔ اچھا، علامہ شامی نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھیں ہم اپنے مشائخ کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ انہیں دلیل کا علم نہیں ہوگا، یقیناً انہوں نے کتابیں بھر دی ہیں دلائل سے، لیکن آخر میں آ کر انہوں نے قول امام سے عدول کیا جن جن مسائل کے اندر، لہٰذا ہم جو ہے وہ مشائخ کی پیروی کرتے ہوئے جس دلیل کو انہوں نے ترجیح دی ہے، جس قول کو انہوں نے ترجیح دی ہے، ہم اسی کی اتباع کرتے ہوئے مشائخ کے اقوال کو نقل کریں گے، اور انہوں نے جس قول پر فتویٰ دیا ہے چاہے وہ قول امام کے برخلاف ہو اسی پر عمل کریں گے۔ ہاں اگر مشائخ نے قول امام کو ترجیح دی ہے تو ہم اسی پر عمل کریں گے۔
یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہاں پر ہمارے سامنے واضح ہوا۔ اچھا، شرح عقود کی چونکہ یہ عبارتیں تھیں، تو شرح عقود میں بھی میں نے آپ کو اس مقام پر یہ کہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا موقف انتہا درجے کا جو ہے مضبوط ہے، اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا سقم اور کسی بھی قسم کی کمزوری نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ فائدے کے طور پر جو ہے وہ ایک بات نقل کی کہ اگر یہ سوال کیا جائے، اس کو دیکھیے، فرمائیں کہ اگر یہ سوال ہو کہ حضرات مشائخ کہیں متعدد اقوال بلا ترجیح نقل کر دیتے ہیں اور کبھی تصحیح کے معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، تو ان مسائل میں ہم کیا کریں گے؟ تو فرمائیں کہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جیسے ان حضرات نے عمل کیا ویسے ہی ہمارا عمل ہوگا، جس میں زیادہ آسانی اور فائدہ ہو، یا جس پر لوگوں کا عمل درآمد نمایاں ہو، یا جس کی دلیل قوی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل بیک گراؤنڈ ہے، اصل موضوع ہے کہ یہاں پر علامہ ابن نجیم مصری صاحب بحر کی جو عبارت ہے، اس پر علامہ خیر الدین رملی اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشکالات اور ان کا رد ہے۔ اب جو اجل الاعلام کے اندر گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجل الاعلام کے اندر صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی توضیح اور وضاحت کریں گے۔ تو آج آپ نے یہ خاص طور پر کرنا ہے کہ آپ نے صاحب بحر کے کلام کو دوبارہ ایک مرتبہ دیکھنا ہے، پھر علامہ شامی اس پر اعلیٰ حضرت اس پر کلام کریں گے، علامہ شامی کی جو عبارتیں ہیں، علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عبارتیں ہیں، ان سب پر جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام فرمائیں گے۔ اس کو ہم انشاءاللہ الکریم پھر کل کے سبق میں اور کل کے جو ہے وہ ٹاپک میں دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، آگے جو ہے وہ پھر مزید اس پر جو ہے وہ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کے ذہن میں تو ارشاد فرما دیجیے۔ جی جناب۔ جی، اس حوالے سے کوئی سوال وغیرہ؟ کوئی سوال نہیں، اتنا آسان تھا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد صاحب کوئی سوال تو نہیں، لیکن اس کی جیسے وہ الفضل الموبی کی مفتی قاسم صاحب علی قول امام اعظم کے متعلق ہے، اس کی تفصیل کوئی ہے اجل الاعلام کی؟ میں کر تو رہا ہوں اس کی وضاحت، اور کیا کروں؟ اب ہر ایک چیز کی وضاحت مفتی قاسم صاحب ہی کریں گے۔ نہیں نہیں، ان کے علاوہ مطلب وہ الفضل الموبی کی مفتی قاسم صاحب نے کر دی، اب ان کی یہ ہو سکتا ہے کسی اور نے کی ہو تفصیل کے اوپر اس کی کام تفصیل کیا ہو۔ مجھے تو نہیں ملی، آپ دیکھ لیجئے مفتی قاسم صاحب کی وہ کتاب میں اگر ہو تو شاید جو ہے وہ مل جائیں آپ کو۔ نہیں استاد صاحب، اس میں بس الفضل الموبی کی لکھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو پھر یار مجھے پتا نہیں ہے، میں تو وہ صرف جو ہے وہ جو اس کی جو عبارتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بھیج دی ہیں آسانی کے لیے۔ پہلے آپ ان عبارتوں کو سمجھیں، پھر جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا خلاصتاً ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، سمجھا ہوا پہلے، زبردست، اچھی بات ہے۔ تو میں نے آج کے سبق میں جو ہے یہ بیک گراؤنڈ ایک بیان کیا ہے اجل الاعلام کی تحریر کا۔ ٹھیک ہے، 3 عبارتیں ہیں، اور ان 3 عبارات کی تطبیق، ان کی وضاحت
اور صاحب بحر کی جو تردید کی گئی تھی امام اہل سنت کی طرف سے صاحب بحر کی حمایت، وہ یہاں پہ جو ہے وہ کی جائے گی، کیونکہ صاحب بحر جیسا بندہ، آپ دیکھیں علامہ رملی حاشیہ لکھ رہے ہیں صاحب بحر کے کلام پر، ٹھیک ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بعد کے آنے والے اتنے شد و مد کے ساتھ رد کر رہے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صاحب بر کو گویا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یعنی ان کی عبارت کو ایسے زاویے سے پیش کیا گیا، یہ ہم بدگمانی نہیں کر رہے، ویسے ہی ایک بات بتا رہا ہوں کہ صاحب بہر کی عبارت کو ایسے پیش کیا گیا کہ یوں لگتا ہے کہ صاحب بہر سے معاذ اللہ بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک فرق میں واضح کروں کہ جو حضرات سے جو ہے وہ شرع عقود صرف پڑھاتے ہیں، یعنی دیگر مدارس میں یا جو بد مذہب وغیرہ ہیں جو وہ صرف شرع عقود پڑھاتے ہیں نا، وہ اس مقام پر آ کر صاحب بارگاہ اچھا خاصا رد کر دیتے ہیں علامہ شامی کے ساتھ مل کے، کیونکہ انہوں نے اس سے اگلا اسٹیپ نہیں پڑھا اجل الاعلام کہ صاحب بحر کے کلام کا در حقیقت مقصد کیا تھا۔ یہ اگر آپ سمجھ گئے نا تو آپ خود کہیں گے کہ یار صاحب بحر کا کلام تو بڑا عمدہ تھا، تو علامہ رملی اور علامہ شامی کو کیا ہو گیا تھا کہ جو آپ ان کے رد کے پیچھے لگ گئے؟ تو اصل میں جو ہے واقعی میں عمدگی جو ہے وہ صاحب بحر کے کلام میں ہے، تو اسی لیے تو امام علیہ سنت نے پورا رسالہ لکھا۔ اگر اتنی عمدگی نہ ہوتی اور تسامحات ہوتے تو کبھی بھی امام علیہ سنت جو ہے وہ صاحب بحر کے کلام کی وہ توضیح اور تشریح بیان نہ کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ جو ہمارے خلاف اکابرین کی عبارتیں ہیں وہ حکمتوں سے اور علمی شہکاروں سے خالی نہیں ہیں، ان کے اندر بڑی وضاحت اور بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اب جس انداز میں امام علیہ سنت اس کی وضاحت کریں گے وہ پھر آپ دیکھیے گا، اس کو ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا ہمیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ؟ نہیں ہے کوئی سوال؟ چلیں اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔